صدیق کی شفقت میں، فاروق کی سطوت میں، عثمان کی عفت میں، کرار کی ہیبت میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق على صحته۔ محترم دوستو بزرگو، یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نقل کر رہے ہیں وہ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہم سب جانتے ہیں، حضرت عمر، جو دوسرے نمبر کے خلیفہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی زندگی میں ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور وفات بھی ان کی ایمان پر ہوئی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں، آپ کی زندگی مبارک میں، اور پھر جس نے ملاقات کی ہے ان کا انتقال بھی ایمان ہی پر ہوا، تو یہ ہے صحابی۔ بہت اونچا مقام ہے صحابہ کا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک بہت بڑی فضیلت، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی۔ گویا ان صحابہ کی وفات ایمان پر ہوئی اور اس حالت میں ہوئی ہے کہ اللہ ان سے راضی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان ایمان والے صحابہ سے راضی ہیں جب یہ بیعت کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر درخت کے نیچے۔ تو اللہ رب العزت ان سے راضی ہے، جو ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر کے جاوے اپنی زندگی میں۔ اس رضامندی کا اعلان جب اللہ نے اپنی جانب سے ان صحابہ کے بارے میں کر دیا تو اس سے بڑا اونچا مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی کو زبان درازی کی اجازت نہیں ہے۔ سارے کے سارے نیکی کی حالت میں اس دنیا سے گئے، اس حالت میں گئے ہیں کہ اللہ ان سے راضی۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، ان پر طعن و تشنیع مت کرو، اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی ایمان لاتا ہے اور ایمان لانے کے بعد اگر سونے احد کے برابر، احد پہاڑ کا نام ہے، احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے گا، پھر بھی وہ صحابہ کے ایک مد خرچ کرنے کے مقام تک بھی نہیں پہنچے گا۔ ایک مد، ایک صحابی نے ایک مد اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے اور تم اس کے مقابلے میں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، پھر بھی تمہارا مرتبہ وہاں نہیں۔ ایک مد کس کو کہتے ہیں؟ 1 کلو سے بھی کم۔
تقریباً 750-800 گرام کے قریب. ایک صحابی نے اتنا گیہوں خرچ کیا اللہ کے راستے پہ، اور ہم سونا کتنا، احد پہاڑ مدینہ کا بڑا پہاڑ ہے، اس کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں، ہمارا مقام وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اتنا اونچا مقام ہے ان صحابہ کا. ہمارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دین پہنچانے کے لیے بڑا واسطہ یہی ہے. یہ نہ ہوتے تو دین ہم تک کیسے پہنچتا؟ جان کی قربانیاں، مال کی قربانیاں دے کر انہوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے. اس لیے ہم اپنی زبان، گندی زبان کو، اس گندی زبان کو جس سے ہم گالیاں بھی بکتے ہیں، جس سے ہم حرام کا کھا بھی جاتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، اور ان گندی زبان سے کسی صحابی پر طعن و تشنی، کسی صحابی کو برا بھلا کہیں، یہ کہاں ہمارے لیے زیبا دیتا ہے؟ کر سکتے ہیں بھائی؟ کوئی حق نہیں. خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے الکفایہ فی علم الروایہ. اس کتاب میں ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات بہت بڑھیا لکھی ہے. اذا رأيت احدا ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق. جب تو کسی آدمی کو دیکھے کہ وہ کسی صحابی رسول پر زبان درازی کرتا ہے، کسی صحابی کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، تو جان لے کہ وہ آدمی زندیق ہے. زندیق اس آدمی کو کہتے ہیں جو اسلام کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ظاہر میں تو وہ مسلمانوں کی شکل میں رہتا ہے، لیکن اندر سے کافر ہے، اور وہ اس لیے کرتا ہے کہ اسلام کو جڑ سے اکھاڑ دے. اس آدمی کو زندیق کہتے ہیں. تو یہ آدمی اسلام کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتا ہے. کیسے؟ کہ ہمارے درمیان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہی صحابہ واسطہ ہیں، انہی کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے. اب جس ذات کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے، اسی ذات کو، انہی صحابہ کو یہ برا بھلا کہتا ہے، اور یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ خراب لوگ تھے، گویا ان کی باتیں مقبول نہیں ہیں، یہ ثابت کرنا چاہتا ہے. اس لیے یہ آدمی زندیق. اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. بہت برا کام ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی صحابہ میں سے ایک صحابی ہے، بہت بڑے درجے کے ہیں. صحابہ میں بھی الگ الگ درجے کے لوگ تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے آدمی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرما دیا، لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اگر ہوتا کوئی نبی میرے بعد تو حضرت عمر، یعنی ان کو نبوت سے نسبت حاصل تھی. اسی وجہ سے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. اللہ رب العزت نے حضرت عمر کی زبان اور ان کے دل پر حق بات رکھ دی ہے. جو بولتے ہیں وہ حق ثابت ہو کے رہتا ہے. بہت سارے واقعات ہیں. حضرت عمر نے ارادہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادے کو ظاہر کیا اللہ کے رسول کے سامنے، اور اللہ کی جانب سے وہ حکم آ گیا. پہلے وہ حکم تھا نہیں. مثال کے طور پر جو لوگ حج و عمرہ کے لے جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کا جہاں طواف کرتے ہیں اس سے ہٹ کر مقام ابراہیم ہے، یعنی وہ پتھر ہے جن پتھر پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کو بنایا تھا. اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدم کے نشانات ہیں. وہ جالی مبارک نہیں ہے، جالی کے اندر جو چیز ہے وہ پتھر، اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے رسول، کاش کہ ہم اس مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیتے، نماز کی جگہ، کہ یہاں ہم نماز پڑھتے. جیسے ہی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تذکرہ کیا،
فوراً اللہ کی جانب سے قرآن میں آیت نازل ہو گئی ان کے کہنے کے مطابق وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے مسلمانوں مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، وہاں 2 رکعت نماز پڑھو۔ حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا جب طواف کرتا ہے تو اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے، وہ مقام ابراہیم کی نماز ہے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا ارادہ فرمایا اللہ نے ایسا حکم نازل کیا۔ پردے کا حکم پہلے نہیں تھا، عورتیں پردہ کریں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اے اللہ کے رسول، کاش کہ آپ کے گھر پہ نیک آدمی بھی آتا ہے، آپ کے گھر پہ برا آدمی بھی آتا ہے، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، کاش کہ اللہ کی جانب سے پردے کا کوئی حکم نازل ہو جاتا اور ان عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم ہو جاتا تو اچھا ہوتا۔ بس اللہ کی جانب سے فوراً حکم آ گئے پردے کا۔ یہ حضرت عمر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد كان في من كان قبلكم محدثون فإن يك في امتي فعمر بن الخطاب، تم سے پہلی امتوں میں محدث لوگ تھے۔ محدث کہتے ہیں ملہم لوگوں کو، جن لوگوں کی زبان پر اور دل پر اللہ کی جانب سے باتیں اترتی ہیں، سچی باتیں، حق باتیں۔ اگلی امتوں میں سے کچھ لوگ تھے، اگر میری امت میں کوئی آدمی ہے تو حضرت عمر بن خطاب ہے۔ اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے واقعہ بیان کیا کہ ایک آدمی اپنی گائے کو لے کر جا رہا تھا، چل رہا تھا، تھک گیا، وہ چلتے چلتے گائے پہ سوار ہو گیا۔ تو جیسے ہی گائے پہ وہ سوار ہو گیا، اس کو سواری بنا لیا۔ اس گائے نے کہا انا لم نخلق لہذا، ہم اس کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں کہ تم ہم پر سوار ہو۔ کس نے بولا؟ گائے نے۔ تو صحابہ کہنے لگے سبحان اللہ بقرۃ تتکلم، سبحان اللہ، گائے جانور وہ باتیں کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے بھی اس پر ایمان ہے کہ گائے اللہ کی قدرت سے بات کرتی ہے، میرا بھی اس پر ایمان ہے، ابو بکر صدیق کا بھی اس پر ایمان ہے، اور حضرت عمر کا بھی اس پر ایمان ہے۔ حالانکہ ابو بکر اور عمر اس مجلس میں نہیں تھے، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے ایمان کی گواہی اس مجلس میں سب کے سامنے دے گئے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں، یہ ان کا مقام ہے۔ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا انما الاعمال بالنیات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت پر، وہی عمل معتبر ہوگا جس میں نیت کی گئی ہوگی، وہی عمل معتبر ہوگا، بغیر نیت کے عمل معتبر ہوگا نہیں۔ اللہ نے نیت کو بڑا اونچا مقام دیا ہے۔ بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان صرف نیت کرتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ کے یہاں وہ اجر و ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے، عمل کی وجہ سے نہیں، صرف نیت کی وجہ سے، اچھی نیت کی وجہ سے۔ آپ لوگوں نے تعلیم کے حلقوں میں وہ بڑا واقعہ سنا ہوگا 4 آدمیوں کا، کہ 4 قسم کے لوگ ہیں دنیا میں۔ مختصر میں سناتا ہوں۔ اس میں سے ایک وہ آدمی ہے کہ جس کو اللہ نے علم بھی دیا، مال بھی دیا، دونوں دیے، علم بھی مال بھی۔ علم کی روشنی میں وہ اپنے مال کو صحیح جگہ پہ خرچ کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے علم دیا، مال نہیں دیا۔ وہ آدمی اس آدمی کو دیکھتا تھا، جس کے پاس علم اور مال تھا، اس کو دیکھتا تھا کہ کیسا خرچ کرتا ہے، اس لیے اس کے دل میں نیت ہوتی تھی۔ کیا نیت ہوتی تھی؟ اگر اللہ مجھے بھی مال دیتا تو میں بھی اپنے علم کی روشنی میں اس آدمی کی طرح خرچ کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دونوں آدمی وہ عمل کی بنیاد پر اور یہ اچھی نیت کی بنیاد پر اجر اور ثواب میں برابر، صرف نیت کی۔
اس لیے کوشش کرو عمل کے شروع میں کیا کریں گے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، وہ عمل معتبر جس میں نیت کی جائے۔ نیت کے بغیر یا تو عمل صحیح نہیں ہوگا، یا نیت کے بغیر عمل پر اجر نہیں ملے گا۔ عمل تو انجام ہو جائے گا لیکن اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ آگے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ یعنی آدمی عمل کے وقت میں نیت تو کرے گا لیکن جیسی نیت کرے گا اسی کے اعتبار سے اس پر ثواب مرتب ہوگا۔ نیت تو کرنا ہے لیکن نیت جیسی ایسا ثواب۔ بہت ساری مرتبہ کیا ہوتا ہے، ایک آدمی کیا اچھا عمل کرتا ہے، اس عمل میں نیتیں بہت زیادہ اچھی بناتا ہے، ایک نیت نہیں کئی نیتیں، جیسی جیسی نیت اور جتنی نیتیں اللہ رب العزت اس کے مطابق اس کو ثواب دے گا۔ مسجد میں آتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی نیت، مسجد میں آتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ مسلمان سے ملاقات اور ان سے مصافحہ، مغفرت کی دعا، سلام سنت ہے وہ سلام بھی کروں گا۔ مسجد میں آتا ہے اعتکاف کی بھی نیت کرتا ہے ساتھ میں۔ کتنی نیتیں، مسجد میں آنے میں ایک عمل ہے، مسجد میں آنا، اتنی ساری نیتیں کرتا ہے، ساری نیتوں کے مطابق اللہ اس کو اجر و ثواب دے گا۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر ایک اچھا عمل ہو اس میں جتنی بھی اچھی نیتیں ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، اللہ رب العزت ان نیتوں کے مطابق ہمیں اجر و ثواب دیں گے۔ لیکن اچھا عمل اگر نیت ہم نے خراب کر دی تو وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ یہی نماز پڑھنا کتنا اچھا عمل ہے لیکن وہاں پر نیت ہم نے خراب کر دی، ریاکاری، کسی کو دکھلاوا کہ مجھے لوگ نمازی کہے تو دکھلاوا آ گیا، عمل خراب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ہمیں ایک عمل کی مثال دے کر اس بات کو سمجھایا ہے۔ مثال دیا ہے، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ ہجرت کی مثال دی، نیت کو سمجھانے کے لیے مثال ہجرت کی دی۔ ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں وطن کو چھوڑنا، دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں جانا۔ ایک کفر والی جگہ ہے اور ایک امن والی جگہ ہے، اسلام والی جگہ ہے۔ کفر والی جگہ میں انسان اچھی طرح اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتا ہے، پابندیاں ہیں، خود اس میں جذبہ ہے کہ میں پورے اسلام پر عمل کروں، اس لیے اس دار الکفر کو چھوڑ کر وہ دار الاسلام میں جاتا ہے اللہ کے لیے۔ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، صرف اس وجہ سے کہ مکہ مکرمہ میں اسلامی حکموں پر عمل کرنا دشوار ہو رہا ہے۔ حبشہ کی ہجرت کی اس وجہ سے کہ مکہ مکرمہ میں رہ کر اسلام پر عمل کرنا دشوار اور مشکل ہو رہا ہے۔ یہ ہجرت ہے، اپنے وطن کو بھی چھوڑنا اللہ کے لیے، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ تو ہجرت کرنے والے تین قسم کے لوگ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سمجھا رہے ہیں وہ میں سمجھا رہا ہوں۔ ہجرت کرنے والے کتنے قسم کے لوگ ہیں؟ تین۔ ایک تو وہ جس کے دل میں اسلام گھر کر گیا ہے، اس کے دل میں اسلام اور ایمان کی محبت ہے، اس لیے وہ چاہ رہا ہے کہ میں یہاں پر اچھی طرح اپنے ایمانی اعمال پر عمل نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے مجھے اس دیش کو چھوڑ کر دوسرے دیش جانا ہے، اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا ہے۔ جیسے عام صحابہ کا یہ حال تھا، ایک قسم کا آدمی۔ دوسرا ہجرت کرنے والا، اپنے وطن کو چھوڑنے والا دنیاوی غرض سے جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کی یہاں پر دکان ہے، یہ دکان اس کی چل رہی ہے، کچھ دن گزرے کہ یہاں کے لوگ اس گاؤں کو چھوڑ کر دوسرے گاؤں چلے گئے ہیں کسی بھی وجہ سے، یہ دکان والا آدمی بھی اپنی اس دکان کو یہاں سے چھوڑ کر
اس دکان کو چلانے کے لیے اسی جگہ جاتا ہے جہاں یہ گاؤں والے چلے گئے. اس نے بھی اپنے گاؤں کو چھوڑا, لیکن کس کے لیے بھائی؟ دنیا کے لیے, دکان کے لیے. ایک قسم کا آدمی یہ ہے. تیسرے نمبر پر ایک وہ آدمی ہجرت کرتا ہے, اپنے وطن کو چھوڑتا ہے, جس نے ایک لڑکی کو پسند کیا تھا اپنے نکاح میں لانے کے لیے. اتفاق سے یہ ہوا کہ وہ لڑکی اس گاؤں کو چھوڑ کر دوسرے گاؤں چلی گئی. اب اس آدمی نے سوچا کہ جب تک میں اس گاؤں کو چھوڑ کر اس لڑکی کے گاؤں میں نہیں جاؤں گا تب تک میرا نکاح نہیں ہو سکتا ہے. اسباب وہیں پر ہے, اس لیے وہیں پر جا کر نکاح ہوگا. اس لیے یہ آدمی اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے اپنے گاؤں کو چھوڑتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کی ہجرت, جس کا اپنا وطن چھوڑنا صرف اللہ اس کے رسول کے لیے ہوگا, دین کے لیے ہوگا, اس کی ہجرت آخرت کے حساب سے ہجرت شمار ہوگی. اللہ اس پر ثواب دے گا, ہجرت کا ثواب ملے گا اس کو. باقی کے دو قسم کے لوگ, جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی یا جس نے شادی بیاہ کے لیے ہجرت کی, یہ دو قسم کے لوگوں کی ہجرت آخرت کے اعتبار سے ہجرت نہیں ہے. اس لیے ان کو ان کی نیتوں کے حساب سے اجر و ثواب ملے گا نہیں. جیسی نیت ایسا ثواب, ان دونوں کو نہیں ملے گا. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک جو بیان فرمائی تھی نا, وہ بھی ایک واقعے کی بنیاد پر فرمائی تھی. اس وقت واقعہ ہی ایسا ہوا تھا. ایک آدمی تھے جو مشہور تھے مہاجر ام قیس سے, یہ مشہور ہو گئے تھے. لڑکی کا نام ام قیس ہے. اس نے مدینہ منورہ کی ہجرت کی, اس کو ان سے شادی کرنا تھا. اس لیے اس مرد نے بھی مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر ہجرت کی مدینہ منورہ کی. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی. گویا یہ ارشاد فرمایا کہ مہاجر ام قیس کے لیے سفر کرنے والا اور ہجرت کرنے والا جو بھی آدمی ہے, اس کے لیے ہجرت کا ثواب. ایک دوسری مثال, ہم لوگ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے یہاں سے جاتے ہیں, حج کے لیے جاتے ہیں, عمرے کے لیے جاتے ہیں, بکثرت ہم لوگ عمرہ کرتے ہیں. ہماری نیت اس میں درست ہو, باقاعدہ عمرے ہی کی نیت ہو, اللہ کے گھر کی زیارت اور ملاقات کی نیت ہو, اس میں عمرے کا ثواب ہے. لیکن وہی زیارت تفریح کے لیے ہو, گھومنے پھرنے کے لیے ہو, یہی سفر ہمارا کس کے لیے ہو؟ گھومنے پھرنے کے لیے ہے. جیسے اور جگہ پر ہم گھومنے جاتے ہیں ایسے یہاں پر بھی تفریح کر لیں گے, فلائٹ میں بیٹھنے مل جائے گا. اس طرح کی اگر نیت ہوگی تو ہمارا عمرے کے لیے جانا, مکہ مکرمہ کے مقدس مقامات پر جانا, یہ ہماری نیت کے حساب سے یہ اجر و ثواب کا مستحق نہیں ہوگا. اس لیے نیت کرو میرے دوستوں کہ کوئی بھی ہم اچھا کام کریں گے اس میں اپنی نیت کو بنائیں گے اور نیت کو صحیح بنائیں گے, کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.